جو کچھ میں آج تمہارے ساتھ کروں گا نا، بہتر ہے کہ رومال منہ میں دبا لینا، ورنہ کمرے کے باہر سب تمہاری آوازیں سنیں گے۔ یہ سن کر آبرو کی جان حلق میں آئی تھی۔ اب شام صفدر نے اپنی ٹائی اتاری تو آبرو خوف زدہ ہو گئی۔ آپ کیا اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھ دیں گے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اب شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو آبرو نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ پلیز مارنا نہیں، پلیز، بہت درد ہوتا ہے۔ آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب شام کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ آبرو کہنے لگی، آپ بھی مجھے اسی لیے کمرے میں لائے نا تاکہ مجھے… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو مسلنے لگی۔ اب شام اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بازو سے آستین اوپر کرو، مگر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب شام کہنے لگا، دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے اس کی آستین اوپر کرنی چاہی تو آستین ٹائٹ تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے قمیض پھاڑی تو ہوش اٹھ گئے بازو پر۔ دادا جان، اگر یہ آپ کی ضد ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں۔ آپ کی پسند سے شادی کر لیتا ہوں، مگر میں اپنی پسند سے بھی شادی کروں گا۔ جس لڑکی سے آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ صرف میرے نام پر بیٹھی رہے گی، اس کے علاوہ میں اس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کروں گا۔ اب شام نے دو ٹوک جواب دیا تھا، لیکن نصیر الدین بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ کہنے لگے، میں نے اپنے دوست کو زبان دی تھی اور تمہاری بیوی آبرو ہی بنے گی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کریں گے، اسے میری بیوی بنا کر، کیونکہ میں اسے دیکھوں گا بھی نہیں۔ نصیر الدین کہنے لگے، یہ بات میں دیکھی جائے گی، فی الحال میں اپنے مرتے ہوئے دوست سے کیا وعدہ ہر صورت نبھاؤں گا۔ اب شام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صاف کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی پسند سے بھی شادی ضرور کرے گا، پھر بھی اس کے دادا باسط تھے، آخر کیوں؟ بہرحال اس نے آبرو سے نکاح کر لیا، لیکن جب اسے رخصت کر کے گھر لے کر آیا تو وہ گھونگھٹ میں تھی۔ آبرو کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، ابھی تک گھونگھٹ میں تھی۔ اس نے نہ آبرو کا چہرہ دیکھا، نہ ہی اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی زحمت کی، بلکہ کمرے میں آتے کہنے لگا کہ تم صرف میری کاغذی بیوی ہو، میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں تم سے کوئی رشتہ قائم کروں گا، سمجھی نا؟ تم اس گھر میں صرف میرے دادا کی پسند سے آئی ہو، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں ویسے بھی آج رات واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لوں گا، پھر واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اور میرے دادا یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے نکاح پر مجبور کیا۔ دیکھو لڑکی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے تعلق رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ نصیر الدین یہ نہیں جانتے تھے کہ پوتے نے رات 3 بجے کی فلائٹ سے واپس بھی جانا تھا۔ یہ بات اب شام نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ چپ چاپ 2 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کا دوست اسے لینے آیا تھا۔ ایئرپورٹ اب شام کے دوست نے ہی اسے چھوڑا تھا۔ وہ لندن واپس چلا گیا۔ صبح جب ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آبرو کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے کپڑے چینج کر کے وہ سو چکی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اب شام کو دیکھا نہیں تھا، نہ ہی دل میں کوئی اسے جذبات تھے۔ اسے تو بس صرف ایک ایسا گھر چاہیے تھا جہاں اس کی عزت محفوظ رہ سکے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال رات کو اب شام کی باتیں سن کر اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایسا رشتہ نبھانے کے حق میں تھی ہی نہیں۔ والدین اس کے ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتی تھی اور دادا ہی اس کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ اس نے تو ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ ہی لیا تھا جب دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تبھی انہوں نے اپنے دوست نصیر الدین کو بلایا تھا۔ اس وقت آبرو روئے جا رہی تھی، تبھی حشمت صاحب نے نصیر الدین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میری پوتی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو، مجھے تسلی رہے گی۔ اتفاق تھا کہ انہی دنوں اب شام گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، بس 15 دن کے لیے۔ اب شام کے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک وہی رہتا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی لائف انجوائے کروں گا۔ لندن میں اسے ایک لڑکی بھی پسند تھی جو کہ مسلم تھی، مسلم فیملی سے اس کا تعلق تھا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کو اس نے ابھی نشا کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا کہ دادا نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ وہ حشمت صاحب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ چند دنوں میں وہ آبرو کا نکاح اب شام سے بڑھا دیں گے، کیونکہ حشمت صاحب کے پاس وقت بہت کم تھا۔ جس دن نکاح ہوا رخصتی ہوئی اور اب شام واپس لندن چلا گیا۔ اسی شام کو حشمت صاحب بھی ہاسپٹل میں دم توڑ چکے تھے۔ آبرو بہت روئی تھی، وہ تنہا رہ گئی تھی۔
بہرحال نصیر الدین نے حشمت صاحب کی تدفین کی اور آبرو کا بھی بہت خیال رکھنے لگے۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا سب ایسا ہی تھا، عام سی لڑکیوں جیسا۔ لیکن نصیر الدین کی فیملی براڈ مائنڈڈ اور پڑھی لکھی تھی۔ ان کی اپنی بہو یعنی کہ ابشام کی والدہ رضوانہ بیگم ساڑیاں پہنتی تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ابشام اپنی مرضی سے شادی کرے۔ وہ جس لڑکی کو بھی چاہتا تھا، لیکن سسر کے سامنے ابھی بھی ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ابشام کے نکاح پر اپنے سسر کے سامنے اختلاف کرتی، کیونکہ جہانگیر صاحب منع کر چکے تھے۔ کہتے تھے کہ ابا نے کہہ دیا تو نکاح تو کرنا پڑے گا۔ بے شک وہ لڑکی ابشام کے نام پر ساری زندگی بیٹھی رہے، جہاں 10 ملازمہ گھر میں کھا پی رہی ہیں، زندگی گزاری ہیں، ایک وہ لڑکی بھی گزار لے گی۔ لیکن میں اپنے ابا کے سامنے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آبرو کو نصیر الدین کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عزت دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ آبرو بھی کافی نروس سی تھی۔ ماحول بالکل الگ تھا۔ اس نے تو اپنے دادا کے گھر میں بہت سے پرندے پالے ہوئے تھے، مرغی کے بچے، بکری کے بچے۔ سارا دن اس کا انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ کسی کو کھانا کھلا دیتی، کسی کو دانہ ڈالتی، پورا دن اپنے آپ کو انہی میں مصروف رکھتی تھی۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میٹرک کیا تھا اور 11ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے دادا کی طبیعت بگڑ گئی۔ نصیر الدین نے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ اسے آگے تعلیم دلوائیں گے۔ آبرو نے اب شام کو دیکھا تک نہیں تھا، اس لیے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی جذبات بھی نہیں تھے۔ 3 دن تو آبرو کو کھانے پینے کا ہوش تک نہیں تھا، بس اپنے دادوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ گھر میں فی الحال کسی نے اسے کوئی کام نہیں کہا تھا۔ ایک کمرہ اسے دیا گیا تھا، وہ وہیں رہتی تھی۔ چند دن تو ملازمہ ہی کمرے میں سے کھانا دے جاتی تھی۔ جیسے اب شام لندن گیا تھا، رضوانہ بیگم نے اس کا کمرہ بھی تبدیل کر دیا۔ کہنے لگی کہ تم اس کمرے میں رہا کرو، وہ اب شام کا کمرہ ہے اور وہ بند رہے گا، کیونکہ اس کے بہت سے ضروری کاغذات وہاں پڑے ہیں۔ بہرحال 8 دن گزرنے کے بعد نصیر الدین نے آبرو کو کالج میں داخلہ کروا دیا۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی اور واپس آتی تو کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اب شام کی دونوں بھابھیوں سے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، جیسے وہ کوئی گری پڑی چیز ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب شوہر ہی بیوی کو شادی کی پہلی رات کی چھوڑ کر چلا جائے اور اسے نفرت کا اظہار کرے تو اس کی فیملی اس لڑکی کو کہاں عزت دیتی ہے۔ آبرو بہت نروس سی رہتی تھی، کیونکہ اس کا پہننا اوڑھنا سادہ سا تھا۔ شلوار قمیض پہنتی تھی، سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، اور اب شام کی دونوں بھابیاں کافی ماڈرن تھی۔ کبھی کبھی موڈ ہوتا تو گھر میں بھی جینز کی پینٹ اور شارٹ کرتیاں پہن کر گھومتی تھی۔ دوپٹہ لینا تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ بہرحال چند دن تو ایسا چلتا رہا، لیکن پھر نصیر الدین ایک بار خود آبرو کو مارکیٹ لے کر کے برانڈ کے اچھے سے اچھے کپڑے دلوا کر دیے۔ کہنے لگے کہ تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو جتنے سادے کپڑے پہنتی ہو، ارے مہنگے اور اچھے کپڑے پہنا کرو، اس گھر کی بہو ہو۔ ایک نصیر الدین ہی تھے جو آبرو کو پیار بھی کرتے تھے اور عزت بھی دیتے تھے، اس لیے اپنے دن کا زیادہ تر وقت وہ نصیر الدین کے ساتھ گزارنے لگی۔ انہیں دادا جی کہتی تھی۔ نصیر الدین کا کھانا پینا، ان کی دواؤں کا خیال رکھنے لگی۔ کہنے لگی دادا جی مجھے پرندے پالنے کا شوق ہے، مجھے بکری کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے دادا جی کے گھر میں سب چیزیں تھیں، لیکن جب مجھے آپ کے ساتھ آنا پڑا تو میں سب کچھ اپنی پڑوس میں اپنی سہیلی کو دے کر آ گئی۔ کیا میں یہاں پر یہ سب پال سکتی ہوں؟ نصیر الدین کہنے لگے کیوں نہیں، پوری چھت خالی ہے، تم جتنے چاہے پرندوں کے پنجرے کوگی میں منگوا دوں گا۔ وہ خوش ہوگی۔ نصیر الدین نے اوپر چھت پر پنجرے رکھوا دیے، جہاں آسٹریلین اور رنگ برنگے قسم کے طوطے تھے۔ اب شام کا زیادہ تر وقت آبرو چھت پر اپنے پرندوں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ جب ایک بار اب شام سے بڑے بھائی اصفر کی نظر اس پر پڑی، اتفاق تھا کہ فون کے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے چھت پر آیا تھا اور وہاں فون پر باتیں کر رہا تھا۔ جب اس نے کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سنی، پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کے کمر تو کھلے بال دیکھ کر وہ فون پر بات کرنا بھول گیا تھا۔ آج تک اس نے آبرو کو دیکھا ہی نہیں تھا، بس یہ پتہ تھا کہ اب شام کا نکاح زبردستی دادا جی نے ایک غریب لڑکی سے کروا دیا، جو صرف کاغذی نکاح ہے۔ وہ لڑکی اس گھر میں بے ضروری سامان کی طرح ہی پڑی رہے گی۔ آبرو کی اس کی جانب پوچھ تھی، وہ پرندوں سے باتیں کر رہی تھی، انہیں دانہ ڈال کر دے رہی تھی، یوں جیسے وہ پرندے اس کی بات کو سمجھ رہے ہوں اور باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔
کچھ دیر وہ اس لڑکی کو بڑی محبیت سے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی مشرقی حسن سے مالا مال تھی، سادگی میں بھی کمال کا حسن رکھتی۔ اسفر نے فون جیب میں رکھا اور چلتا ہوا بالکل آبرو کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب سے ایک مردانہ آواز سن کر آبرو بری طرح سے اچھلی تھی۔ جیسے پلٹ کر دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ سر پہ دوپٹہ لیا کہنے لگی، السلام علیکم بھائی۔ اس کو پتا تھا کہ اسفر اور عمران اب شام کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم اور میں تمہارا بھائی کہاں سے ہو کیا؟ وہ ابھی بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی وہی ہے جو اب شام کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ملازمہ ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ آپ رشتے میں میرے جیٹھ لگتے ہیں تو میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی نا۔ یہ سن کر اسفر ہنسنے لگا، کہنے لگا، کون سا جیٹھ؟ جب میرا بھائی تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا تو میں تمہارا جیٹھ کہاں سے ہوگا؟ یہ کہہ کر اس نے اگلے ہی لمحے آبرو کا ہاتھ پکڑا۔ آبرو تو گھبرا گئی، کہنے لگی، یہ آپ کیا کرے؟ میرا ہاتھ چھوڑے۔ کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ دیکھو نا، ساری زندگی تم میرے بھائی کے نام پر کیسے گزار سکتی ہو؟ اب شام تو لندن سے واپس آنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، اور اس جوانی میں اپنے جذبات سنبھالنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دیکھو، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایسی باتیں وہ پہلی بار سن رہی تھی، بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتری اور نصیر الدین کے کمرے میں گئی۔ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ پہلی بار بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں اس کو اس قسم کی باتیں سننی پڑیں گی جسے وہ اپنا محفوظ مقام سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنی سسکیوں کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر دبایا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہ بات نصیر الدین کو بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے۔ اگلے روز جیسے ہی وہ کالج سے واپس آئی تو کافی چپ چپ سی تھی۔ رات کے کھانے پہ سب لوگ ٹیبل پر ہوتے تھے، لیکن اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کھانا اپنے کمرے میں کھائے، نہ پھر نصیر الدین کے کمرے میں کھا لیا کرے۔ لیکن آج تو وہ بھی ٹیبل پر بیٹھے تھے، اس لیے کہنے لگے، آبرو بیٹا ادھر آؤ، کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو۔ نصیر الدین نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور عین سامنے کرسی پر اسفر ہی بیٹھا تھا اور اسی کو بڑی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ آبرو کنفیوز سی ہونے لگی۔ حالانکہ اسفر کے برابر میں اس کی بیوی بھی بیٹھی تھی، لیکن نظریں اس کی آبرو کی طرف تھی۔ اصغر اپنا ہاتھ آبرو کے پیر کے اوپر رکھ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے جھجکی تو وہ مسکرانے لگا۔ آبرو نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا، پھر چھت کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ چھت پر آؤ، تم سے کام ہے، لیکن وہ نظریں جھکائے چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ نصیر الدین اسے پوچھتے رہے کہ بیٹا، کالج میں تمہارا دل تو لگ گیا نا؟ وہ کہنے لگے، جی دادا جی۔ رضوانہ بیگم ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کو وہ لڑکی ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی تھی جو زبردستی ان کے گلے پڑی تھی۔ وہ صرف نصیر الدین کی وجہ سے چپ تھی، ورنہ شاید اسے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیتی، کوارٹر میں رکھتی۔ بہرحال اگلے روز جب آبرو کالج سے باہر آئی تو ڈرائیور کی جگہ اسفر گاڑی میں بیٹھا تھا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی کہ یہ مجھے لینے کیوں آیا، لیکن بہرحال اسے گاڑی میں بیٹھنا تھا، گھر جانا تھا۔ جیسے اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولنا چاہا تو اصغر نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور وہیں کا لاک بھی کھولا تھا۔ وہ اصغر کے کھڑکی کے پاس آئے، کہنے لگی، اصغر بھائی میں پیچھے بیٹھوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس لیے آگے بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بے حد نروس تھی، کیا پتا انہیں کیا بات کرنی ہے۔ بہرحال آگے آ کر بیٹھ گئی کیونکہ اسے گھر کے راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ آبرو نے اپنا بیگ بیچ میں رکھ لیا اور خود بالکل کھڑکی کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئی۔ اصغر نے جب اسے یوں دیکھا تو کہنے لگا، سیدھی ہو کر بیٹھو، کھڑکی کے ساتھ چپک کر کیوں بیٹھی ہو؟ چپکنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے ساتھ چپک جاؤ، تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، پلیز گاڑی ذرا تیز چلائیے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں بھی جلدی کیا ہے؟ دیکھو، میں نے تم سے اس رات بھی چھت پر کچھ کہا تھا اور تم نظر انداز کر گئی۔ کل بھی تمہیں اشارہ کیا تھا کہ اوپر چھت پر آؤ، میں کافی دیر تمہارا انتظار کرتا لیکن تم نہیں آئی۔ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو بہت نقصان میں رہو گی۔ ایسا کرو، رات کو اپنے کمرے کے دروازے کو لاک مت کرنا، کھلا رہنے دینا، میں جب آؤں گا اور چپ چاپ تمہارے کمرے سے چلا بھی جاؤں گا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ غیر مناسب قسم کی گفتگو بھی کر رہا تھا۔ آبرو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی سے
نیچے اتر کر کہیں بھاگ جائے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے وہ گھر پر پہنچی سیدھا اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگی۔ کیا کرے، یہ شخص اسے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہی سوچنے لگی کہ وہ نصیر الدین صاحب سے سب کچھ کہہ دے۔ رات کو وہ سو رہی تھی، تب اسے لگا کہ اس کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو اس کی جیسے جان نکلی تھی، لیکن چپ چاپ سے اپنا کمفرٹر لپیٹ کر آنکھیں مید چکی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد اسے لگا جیسے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے۔ اس کی تو گویا جان نکلی تھی۔ دروازہ تو اس نے اچھے سے لاک کیا تھا، لیکن کھڑکی کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اور ویسے بھی کھڑکیاں بنگلے کی پچھلی جانب کھلتی تھی، جہاں ملازمین کے کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ آج تک کبھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کھڑکی کو کھولتا۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا اور آبرو کی گویا جان نکلی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اسے اصغر کی آواز آئی۔ کہنے لگا، کہا تھا نا تم سے دروازہ لاک مت کرنا۔ تم کیا سمجھتی تم دروازے بند کرو گی تو کیا میں تم تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ خود پر لپیٹا، کہنے لگی، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ بس پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگانے لگا۔ کہنے لگا، لیکن میں تو اسی قسم کا آدمی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اس بنگلے کی کئی ملازمین کو میں ایسے ہی خوش کرتا ہوں، ساتھ میں پیسے بھی دیتا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھ ونک کر کے کہا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں، خدا کے لیے آپ جائیں یہاں سے۔ اصفر کی بات سن کر تو وہ ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا کہ چلو شاباش، مجھے خوش کرو، میں تمہیں پورے 10,000 دوں گا۔ آبرو کہنے لگی، اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی۔ یہ کہتے اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ کہنا شروع کر دیا۔ اصفر تو بری طرح سے گھبرا کر کھڑکی سے باہر بھاگا تھا۔ جلدی سے آبرو نے کھڑکی بند کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے رضوانہ بیگم کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کہنے لگی، مجھے لگا میرے کمرے میں چور آ گیا ہے۔ عین اسی وقت لاؤن سے اندر اصفر داخل ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کس بات کا شور ہے؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی، پتہ نہیں، اسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چور اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں۔ پھر کمرے کی ہر چیز دیکھی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ لڑکی جان بوجھ کر ہمیں رات کو بے آرام کر رہی ہے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی کہ تم اس وقت کہاں تھے؟ کہنے لگا، میرا ایک دوست آیا تھا، اس سے ملنے گیا تھا، ابھی بس آیا ہی کہ چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ آبرو نے دروازہ بند کر کے لاک کر لیا، لیکن باہر رضوانہ بیگم سے اصفر کہنے لگا، اس لڑکی کو کیوں آپ نے پال رکھا ہے؟ ارے اسے ملازمین کے ساتھ کوارٹر میں سلایا کرے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، میرا بس چلے تو ایسا ہی کروں، پر تم جانتے ہو نا اپنے دادا کو، اس نے اس لڑکی کو ہمارے سر پر ہماری بہو بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا۔ یہ مرے تو میں اس لڑکی کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دوں۔ اندر بیٹھی آبرو ان دونوں کی باتیں سن کر رو رہی تھی۔ بہرحال اصفر نے اگلے روز اسے چھت پر پرندوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو منہ میں ڈالا ہوا سگریٹ اس کے بازو پر لگا دیا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے قمیص سے سراغ ہوا اور گوشت میں جلتا ہوا سگریٹ پیوست ہوا تو وہ آبرو تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ انسان ہیں یا جانور؟ وہ رو رہی تھی کیونکہ خون بہنے لگا تھا، جلن شدت سے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ تو ایک ڈیمو ہے، اگر تم نے دوبارہ چیخنے چلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا پورا وجود سگریٹ سے داغدار کر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور ہاں، اگر تم نے میرے دادا کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے تمہارا تو اپنا شوہر تمہیں چھوڑ گیا، تو ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ میں تو پھر تم پر احسان کروں، تمہارے جذبات بھی ٹھنڈے رہیں گے اور تم بھی اس گھر میں بسی رہو گی، ورنہ میں جا کر ڈرائیور مالی میں کسی بھی ملازم کے ساتھ تمہیں بدنام کر دوں گا، تو جو دادا تمہیں عزت سے یہاں لائے نا وہ دھکے دے کر نکال دیں گے۔ یہ سن کر آبرو بے حد گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ جلدی سے نیچے چلے گی، اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی کہ وہ کس بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ شوہر پاس نہ اور عزت نہ دے تو عورت کو نہ تو تحفظ ملتا ہے نہ ہی عزت ملتی، بلکہ اپنی عزت کا خوف ہی رہتا ہے۔ لیکن بار بار اصفر کا اصرار ہونے لگا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ جب بھی وہ انکار کرتی تو وہ بہانے سے کبھی کچن میں چلا جاتا،
جلتا سگریٹ اس کی کمر میں لگا دیتا اور وہ تڑپ کر رہ جاتی، لیکن اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی ہوشیاری سے یہ سب کچھ کرتا کہ کسی کی نظروں میں نہیں آتا تھا۔ چاہتا تھا کہ عبور اپنی زبان بند کرے اور اس کے بعد میں مان دے۔ ایک دن نصیر الدین صاحب کی طبیعت بگڑی، ان کے سینے میں بہت شدت سے درد اٹھا۔ ویسے بھی دل کی مریضہ تھے، ہاسپٹل جاتے جاتے ہی دم توڑ چکے تھے۔ اس دن صحیح معنوں میں وہ آبرو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کون سی مشکلات آنے والی ہے۔ لیکن دادا کے انتقال پر اب شام کو بھی آنا پڑا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ لڑکی اسے برے طریقے سے ٹھکرا چکی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو کوئی اور امیر آدمی مل گیا تھا۔ اب شام بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آیا تھا۔ دادا کی تدفین کے وقت پہلی بار اس نے آبرو کو دادا جی کا کفن پکڑتے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ لڑکی بے حد معصوم اور خوبصورت تھی، یہی کوئی مشکل 17 سال کی تھی۔ اسے لگا شاید کوئی ملازم ہے، کیونکہ دادا جی کا رویہ اپنے ملازمین سے بہت زیادہ اچھا تھا۔ سب انہیں دادا جی ہی کہتے تھے اور وہ بھی دادا جی کہہ کر روئے جا رہی تھی۔ دوسری طرف آبرو نے آج تک اب شام کو دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی اس کی تصویر دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ نہ آرزو کو پتہ تھا کہ دادا کے انتقال پر اب شام بھی واپس آ چکا ہے۔ بہرحال نصیر الدین کو دفنا دیا گیا۔ آبرو اپنے کمرے میں رو رہی تھی جب مہمانوں کے جانے کے بعد رضوانہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی جس شخص کے بل بوتے پر تم اس در کے اندر رہ رہی تھی نا، وہ تو اب چلا گیا، اس لیے اب ہم تمہیں تمہاری اوقات میں رکھیں گے، چلو کھڑی ہو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی میں کہاں جاؤں؟ آبرو کو لگا کہ شاید رضوانہ بیگم اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دے گی۔ کہنے لگی جاؤ، جا کر کوارٹر میں لیٹو اور آج کے بعد کوارٹر میں رہنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام آج کے بعد تم کرو گی۔ اور اپنے الماری سے اپنے کپڑے اور اپنی کتابیں اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ ملازمہ نے اسے کوارٹر بھی دکھا دیا، جہاں اس نے اپنے کپڑے الماری میں رکھے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا ٹیبل اور کرسی بھی تھی۔ ٹیبل پر اس نے اپنا بیگ رکھا، سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اب اس کی زندگی میں اور کون کون سی مشکلات دیکھنی پڑیں گی، پتہ نہیں آگے پڑھ بھی پائے گی یا نہیں۔ بہرحال اور دن گزر چکا تھا، گھر کے چھوٹے موٹے کام وہ کر رہی تھی۔ اب شام کی نظر اس پہ پڑی تو اسے لگا کہ واقعی یہ لڑکی کوئی ملازمہ ہی ہے، لیکن لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ ابھی تک اسے کہیں بھی اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کو اس کے دادا نے زبردستی اس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ایک بار اس نے رضوانہ بیگم سے پوچھا، کہنے لگا موم کیا وہ لڑکی واپس چلے گی؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی کون سی لڑکی؟ اب شام کہنے لگا وہی جس سے دادا جی نے میرا نکاح کروایا تھا، ان کے کسی دوست کی پوتی۔ رضوانہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، کہنے لگی کیا تم نے کبھی اسے نہیں دیکھا؟ کہنے لگا نہیں، گھونگھٹ میں تھی، میں تو دروازے سے باتیں سنا کر باہر نکل گیا تھا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ رضوانہ بیگم نے سکون کا سانس لیا تھا، کہنے لگی ہاں وہ چلے گی، کسی لڑکے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا۔ اب جان میں بھی دوبارہ نہیں پوچھا۔ ایک بار صبح جوگنگ کے لیے اپنا ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی لڑکی یونیفارم میں چوکیدار سے باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی چوکیدار بابا مجھے بتائیں نا، یہاں مین روڈ سے میرے کالج کون سی بس جائے گی؟ وہ کہنے لگے بیٹیا مجھے کیا پتا تمہارا کالج کہاں ہے؟ تبھی اب شام چلتا وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا آپ خود کیوں نہیں چھوڑاتے اسے کالج؟ ابھی تو یہاں کسی پہرے داری کی ضرورت نہیں، جائیں اسے چھوڑ آئیں۔ چوکیدار کہنے لگا جی میں چھوڑ آتا ہوں۔ اب شام کو لگا شاید وہ چوکیدار کی بیٹی ہے۔ چوکیدار اسے مین روڈ پر لے گیا، پھر کسی سے پوچھا کہ گرلز کالج کون سی بس جائے گی۔ آبرو کو اس کی مطلوبہ بس میں بٹھا کر واپسی کا کرایہ بھی چوکیدار نہیں دیا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ کالج تو آبرو چلی گئی تھی، لیکن واپسی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بس میں بیٹھ کر آئی تھی، اس لیے بس اسٹاپ پر کھڑی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی پل بارش شروع ہوگی، وہ بھیگ چکی تھی، رو بھی رہی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے اور کہاں نہیں۔ اتفاق تھا کہ اب شام اپنی گاڑی میں وہیں سے گزر رہا تھا۔ آبرو کو دیکھ کر گاڑی اس کے پاس کھڑی کی تھی۔ اب شام کو دیکھ کر آرزو گھبرا گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، بس یہ پتا تھا کہ کوئی مہمان ان کے گھر پر آیا ہے۔ اب شام نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، بس مجھے بتا دیں کہ گھر تک کون سی بس جاتی ہے، مجھے بس کا نام نہیں پتا۔
وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھ جو، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ویسے بھی گھر جا رہا ہوں۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اب شام جب گھر پہنچا تو لان میں اس کی والدہ کھڑی تھی۔ جیسے انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے آبرو کو دیکھا تو بس پر چلانے لگی، کہاں دفعہ ہو گئی تھی تم؟ کس سے پوچھ کر کالج گئی تھی؟ یہ سن کر اب شام کو کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ چوکی دار یہ چپ تھا اور کہنے لگے اب شام تم اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اتفاق سے میں گزر رہا تھا، اسے بس اسٹاپ پر دیکھ لیا، آنا تو اس نے بھی گھر پر ہی تھا۔ کیا ہوا موم؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تم اندر جاؤ۔ اب شام اندر کی جانب جانے لگا، تبھی اس کی والدہ نے بڑی زور سے آبرو کا کان پکڑ کر مروڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ کراہ کر رہ گی۔ اب شام اندر چلا گیا، کیونکہ گھر کے معاملات میں وہ نہیں بولتا تھا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ اس کی بھابھی اور اس کی والدہ اس لڑکی پر ہر وقت چیختی پکارتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کام کرنا نہیں آتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے والد کے آفس میں جانے والا تھا، آنے جانے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے آبرو اتنی بھی قصوروار نہیں لگتی تھی، لیکن گھر کی ملازمہ تھی اس لیے وہ بولتے کچھ نہیں تھا۔ مگر ایک بار وکیل صاحب نے ان کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ نصیر صاحب نے اپنی وصیت لکھوائی تھی اور کہا تھا کہ بعد میں سب کو سنا دوں۔ میں یہ وصیت آپ کے گھر میں بیٹھ کر سب افراد کے سامنے سناؤں گا۔ اس لیے وکیل صاحب گھر آ گئے۔ سب بیٹھے تھے سوائے آبرو کے۔ اب شام کو تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ جس سے اسے نے کہا کہ اس کا نام آبرو ہے۔ وکیل صاحب کہنے لگے کیا سب موجود ہے؟ تو رضوانہ بیگم کہنے لگی جی ہاں سب موجود ہے۔ وکیل صاحب آپ نے جو کہنا ہے کہیے۔ میں وہ کہنے لگا یہ آبرو کون ہے؟ یہ سن کر رضوانہ کے ماتھے پر بل پڑے اور جہانگیر صاحب کے بھی کہنے لگے وکیل صاحب اس کا کیا کام ہے؟ ہم نصیر الدین کی سگی اولاد ہے۔ وہ کہنے لگے وہ بھی شاید آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ وصیت میں جو کچھ لکھا اس کے مطابق آبرو کا یہاں ہونا لازم ہے۔ یہ سن کر اب شام کچھ حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ لڑکی تو شاید… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا رضوانہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا۔ کہنے لگی سکینہ اماں ذرا آبرو کو لے کر آئیں۔ یہ سن کر اب شام ضرور حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی والدہ تو کہہ رہی تھی وہ گھر میں ہوتی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد کچن سے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آبرو لانچ میں آئی تھی۔ وکیل صاحب نے ناک سے چشمہ اوپر کر کے اسے غور سے دیکھا، کہنے لگا یہ ہے آبرو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ حیرت کا جھٹکا تو اب شام کو بھی لگا تھا۔ وکیل نے جب اس کا سادہ سہولیہ دیکھا تو کہنے لگے بیٹھیے مسز آبرو اب شام۔ آبرو بے حد نروس تھی، رضوانہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی جن کے ماتھے کے بل اسے دیکھتے ہی پڑ جاتے تھے۔ کہنے لگی بیٹھو کرسی پر۔ وہ وکیل صاحب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب شام بنا آنکھیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وکیل نے کہا کہ نصیر الدین صاحب نے اپنی ساری جائیداد اس لڑکی کے نام لگا دی ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اٹھ چکے تھے۔ جہانگیر صاحب حلق کے بل چلائے تھے، واٹ؟ ابا جان ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سب کو یہ حیرت کا بہت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے جب تک یہ لڑکی نہیں جائے گی یہ اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں لگا سکتی، اپنے شوہر کے نام بھی نہیں، جب تک اس لڑکی کا سائن نہیں ہوگا۔ بینک سے نہ تو آپ پیسہ نکال سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس لڑکی کے ساتھ کسی نے بھی کسی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ یہ چاہے تو آپ سب لوگوں کو بے دخل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ مالک ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ پھر کہنے لگی آبرو بتائیے آپ اس گھر میں خوش تو ہے؟ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ آبرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگی یہ اب شام کون ہے؟ اب شام سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تک کی صورتحال سے وہ حیران اور معتجب ہی تھا۔ وہ کہنے لگے آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہے گی اور آپ اس کی کسی بھی قسم کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ اگر یہ لڑکی آپ کے بچے کی ماں بن گئی تو مسئلہ حل ہے، اور اگر نہیں بنی تو جب تک یہ آپ کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی آپ سب لوگ پھوٹی کوڑی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر کہنے لگا آپ اس لڑکی کے شوہر ہیں، اس لیے اس کو اس گھر میں عزت دلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اس لڑکی کے حلیے سے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں اسے کچن کے کام میں بہت دلچسپی ہے، اور کچن کا کام تو آپ کو پتہ ہے کہ نئے کپڑوں میں تو پہن کر نہیں کیا جاتا، اور اب شام کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاتا ہے۔ اب شام کو پہلی بار پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے،
ورنہ وہ تو اسے اس گھر کی ملازمہ ہی سمجھ رہا تھا۔ وکیل صاحب کہنے لگے، میں اچانک یوں ہی آ جایا کروں گا اور دیکھوں گا کہ واقعی یہ لڑکی اس گھر میں خوش ہے کہ نہیں۔ بنا اطلاع کیے آؤں گا۔ جب مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، تو میں اس لڑکی کا سائن لینے کے بعد آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ فی الحال 2 مہینے تک کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، کیونکہ جو کچھ تھا وہ نصیر الدین کے اکاؤنٹس میں تھا۔ بیٹوں کے اکاؤنٹ میں جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ان کی عیاشیوں کی نظر ہو جاتی تھی۔ پوتوں کے اکاؤنٹس میں ان کی بیویوں کی شاپنگ سے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور جہانگیر صاحب کے اکاؤنٹ میں صرف 4-5 لاکھ تھے۔ اتنے تو وہ 10 دن میں اڑا دیتے تھے۔ وکیل صاحب جا چکے تھے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ کا باپ کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے گلے میں ڈال کر جائے گا۔ ہم نے تو سوچا تھا یہ مر گیا تو اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھیں گے، لیکن آپ کا باپ جو کچھ کر کے گیا نا، اچھا نہیں کر کے گیا۔ جہانگیر صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے، کہنے لگے 2 مہینے کیسے گزارا ہوگا؟ ارے اس لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اگر اس کے منہ سے ایک بھی الٹا لفظ نکل گیا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ رضوانہ بیگم پیچھو تاب کھا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اصفر، اس کی بیوی، عمران اور اس کی بیوی بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا لاؤنج خالی ہو چکا تھا، بس آبرو کرسی پر بیٹھی تھی اور اب شام اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ دادا نے بھی اسے بڑی بری طرح سے پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو فی الحال اسے بیوی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، پھر بچہ۔ اب شام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن نیند اسے بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کی والدہ نے تو اسے جھوٹ بولا تھا، اور پھر دادا نے سارا کچھ اس لڑکی کے نام کیوں لگا دیا، اور یہی شرط کیوں رکھی کہ وہ اب شام کے بچے کی ماں بنے۔ اکاؤنٹ تو اس کا بھی خالی تھا، کیونکہ سب کے اکاؤنٹ میں پیسے اس کے دادا ہی بھجواتے تھے۔ بہرحال بڑی مشکل سے نیند آئی تھی۔ صبح ناشتے پر سب لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اب سب کچھ اب شام پر ہے۔ اب شاہ نے چائے کا کپ ہونٹوں پر ابھی لے جانا ہی شروع کیا تھا، ماں کی بات سن کر کپ واپس رکھ دیا۔ آپ کا کیا مطلب مجھ پر کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو، اپنے کمرے میں رکھو، کوشش کرو کہ جلد از جلد وہ تمہارے بچے کی ماں بن جائے۔ اس کے بعد اس لڑکی سے اس نے دادا کی ایک ایک چیز تم اپنے ہاتھ میں لے لینا، پھر چاہے تو اس لڑکی کو دھکے مار کر نکال دینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب شام کہنے لگا، موم یہ مصیبت میں نہیں پال سکتا، ابھی تو بچہ پیدا کرنا آپ کے نزدیک شاید ایک معمولی عمل ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ جب وہ میرے بچے کی ماں بن جائے گی تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی، لعنت بھیجنا اس پر بھی اور اس کے بچے پر بھی۔ فی الحال اسے کمرے میں رکھو، کمرے میں رکھو گے تو باقی سب کچھ بھی خود بخود ہو جائے گا۔ اب شام نے وہی ناشتہ چھوڑا اور کھڑا ہو گیا، کم از کم مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیکھو 1 مہینے بعد وہ وکیل کا بچہ اچانک کبھی بھی آ سکتا ہے، بہتر ہے کہ اسے اچھے کپڑے دلاؤ اور اپنے کمرے میں رکھو، ہو سکتا ہے وہ کسی بھی وقت صبح آ جائے۔ لڑکی تمہارے کمرے سے باہر نکلنی چاہیے۔ اب شام اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکل چکا تھا۔ آفس میں بھی اس کا دماغ گھومتا رہا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ رات کو جب کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تو پہلے سے آبرو اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈری سہمی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ اب شام نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوگی، کہنے لگی، میں یہاں نہیں آنا چاہتی، لیکن وہ آپ کی امی نے میں واپس چلی جاتی ہوں، میں کوارٹر میں سو جاؤں گی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اب شام نے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اسے سر سے پیر تک دیکھا، کپڑوں سے پسینے کے ساتھ ساتھ کچن کے مسالوں کی بو آ رہی تھی۔ وہ ویسے بھی نفاست پسند تھا، اس لیے اپنا چڑھاتا ہوا قدم پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ جاؤ جا کر نہا اور کچھ صاف کپڑے پہنے ہیں تو وہ پہنو۔ مصیبت، اب بچہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن یہ سن کر آبرو کے ہوش ضرور اڑے تھے۔ کہنے لگی، نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ اب یہاں کہنے لگا، میرا میٹر ویسے ہی شارٹ ہو چکا ہے، زیادہ بڑبڑ کرو گی تو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا نا تم یاد کرو گی۔ پھر الماری کے پاس آیا، الماری کھولی، صرف اسی کے کپڑے تھے، اپنا ایک ٹراؤزر شرٹ اس کو دیا، کہنے لگا، جاؤ اچھے سے نہانا اور یہ پہن کر آؤ۔ آبرو کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اب شام کے ہاتھ سے اس کا ٹراؤزر اور شرٹ پکڑی تھی، پھر وہ
واش روم میں چلی گئی۔ نہاتے ہوئے رو رہی تھی۔ ابھی تک اس کے جسم پر سگریٹ کے زخم کے نشان باقی تھے۔ پتہ نہیں اب یہ شخص میرے ساتھ کیا ظلم کرے گا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد اب شام نہیں، ٹراؤزر شرٹ میں وہ باہر آئی۔ اس کی لمبے گھنے گیلے بال دیکھ کر اب شام اس کے قریب آیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے سپرے کی بوتل پکڑی اور آبرو پر سپرے کرنے لگا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ آدھی بوتل سے اسے نہلا چکا تھا۔ پورا کمرہ خوشبو سے بھر چکا تھا، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ کیسے اس کے قریب جائے؟ کیا کرے گا؟ کچھ دیر اب شام نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا جو مجبوراً نہیں اسے نبھانا تھا، وہ بھی تب تک جب تک کہ آبرو پریگننٹ نہ ہو جاتی۔ بہرحال ابھی تک وہ اپنے آفس کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ جیسے اس کے قریب آ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے، آبرو ایک قدم پیچھے ہٹی تھی اور انکار کرنے لگی۔ اب شام کو غصہ آیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اپنے آپ کو اس لڑکی کے قریب زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس پر اس لڑکی کا پیچھے ہٹنا اور اس کا ساتھ نہ دینا اسے مزید غصہ دلا چکا تھا۔ اب شام کہنے لگا، دیکھو اگر تم یوں دور دور ہونے کی کوشش کرو گی، میرے لیے مشکلات پیدا کرو گی، تو پھر جو کچھ میں آج تمہارے ساتھ کروں گا نا، بہتر ہے کہ رومال منہ میں دبا لینا، ورنہ کمرے کے باہر سب تمہاری آوازیں سنیں گے۔ یہ سن کر آبرو کی جان حلق میں ایک تھی۔ اب شام جہانگیر نے اپنی ٹائی اتاری تو آبرو خوف زدہ ہو گئی۔ آپ اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھیں گے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اب شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو آبرو نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ پلیز مارنا نہیں، پلیز، بہت درد ہوتا ہے۔ آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب شام کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ آبرو کہنے لگی، آپ بھی مجھے اسی لیے کمرے میں لائے تھے نا کہ تاکہ مجھے… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو مسلنے لگی۔ اب شام اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بازو سے آستین اوپر کرو، مگر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب شام کہنے لگا، دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے اس کی آستین اوپر کرنی چاہی تو آستین ٹائٹ تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے شرٹ پھاڑی تو ہوش اڑ گئے بازو پر۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ آبرو بڑی بے خبری سے سو رہی تھی۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ اب شام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ بڑی بے زر سی لڑکی تھی، سب کے ظلم اور زیادتی بڑی خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ اب شام کو اپنے بھائی پر بڑا غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اس کے گھر والے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے؟ صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس لڑکی سے رشتہ قائم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ پیدا کرے، اور سب کچھ اپنے نام کروانے کے بعد اب شام آبرو کو بچے سمیت بے گھر کر دے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ اپنے دادا کا فیصلہ اب شام کو کچھ اتنا بھی غیر مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی سے اب شام نے محبت کی تھی، چند پیسوں کی خاطر وہ اسے ٹھوکر مار کے جا چکی تھی، اس کی 2 سال کی محبت کو بھلا چکی تھی۔ بہرحال اب شام نے اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آبرو کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس نے آبرو کے بالوں کو پیچھے کیا۔ آبرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب شام کو اپنے برابر میں بیٹھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ رات کو بال گیلے تھے، اس لیے اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں نہیں کی تھی۔ اب شام کہنے لگا، تم فریش ہو جاؤ، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں آپ کو جو کچھ چاہیے میں ایسے ہی سائن کر دیتی ہوں۔ آپ اپنا سب کچھ لے لیں، مجھے آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کے دادا کی جائیداد پر آپ لوگوں کا حق میرا نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں گے میں سائن کر دوں گی، لیکن پلیز میرے قریب مت آئیے گا، اور نہ ہی میں آپ کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ تو مجھے باہر نکال دیں گے، میرے ساتھ ساتھ ایک ننھا سا وجود بھی بے آسرا ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے شک دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، بس مجھے ایک ایسا کوارٹر یا کمرہ دے دیں جہاں میں محفوظ رہ سکوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، جب اچھا پڑھ لوں گی، اچھی جاب کرنے لگوں گی تو میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہیے۔ آبرو نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ کسی ننھے وجود کو بھی سڑکوں پر رولتی پھرے۔ اب شام کہنے لگا، وہ جو کہہ رہے ہو نا بس وہ کرو، زیادہ سوال جواب کرنے والی لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آبرو کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ صبح کا ٹائم تھا۔ پہلے اپنے کوارٹر میں گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر اب شام کے کمرے میں آ گئی۔ تب تک وہ بھی نہا کر فریش ہو چکا تھا۔
پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے کر آیا۔ ابھی بھی سب لوگ سو رہے تھے، اب لوگ دیر سے ہی اٹھتے تھے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک مال میں لے گیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، اس لیے زیادہ دکاندار نہیں بیٹھے تھے، لیکن کچھ دکانیں کھل چکی تھی۔ اس نے ابرو کو کپڑے خرید کر دیے۔ جب اسے واپس گھر لے کر آیا تب تک سب ناشتہ کر چکے تھے۔ رضوانہ بیگم نے جب ابرو اب شام کے ساتھ دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، تم اس کو کہاں لے کر گیا تھا؟ اب شام کہنے لگا، موم اس کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اس لیے میں بازار لے گیا تھا۔ پھر ابرو سے کہنے لگا، جاؤ ابرو تم کمرے میں جاؤ، یہ سارے کپڑے الماری میں ہینگر کر دو۔ وہ چپ چاپ سے لے گئی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، تمہیں کیا ضرورت پڑی اس کو اتنا سر چڑھانے کی؟ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں سر پر نہیں چڑھاتا، وکیل آئے گا پوچھے گا تو کیا جواب دیں گی آپ؟ ٹھیک ہے میں نہیں رکھتا اس کا خیال۔ اگر وکیل نے پوچھا کہ ابھی بھی ابرو نے پرانے کپڑوں میں ہے تو جواب آپ دیجیے گا۔ یہ سن کر رضوانہ بیگم کہنے لگی، نہیں نہیں تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ کہنے لگا، صرف میں اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہوں گا، آپ کو بھی اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا، جیسا کہ بہوؤں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ رضوانہ بیگم نے بھی حامی بھر لی تھی۔ شام کو جب آفس سے واپس آیا تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ لاؤنج میں صرف ڈنر کے لیے سب اکٹھے ہوتے تھے۔ اسے لگا اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا، اسے لگا جیسے بورچی خانے میں کسی مرد کی آواز آ رہی ہے۔ اب شام دبے پاؤں جب کچن میں گیا تو اسفر ابرو کے قریب کھڑا اسے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب شام کو تو جیسے آگ لگی، بلند لہجے سے بولا، یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اب شام کی آواز سن کر اسفر کا تو جیسے رنگ اڑا تھا۔ اب شام تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا، ماتھے پر بل ڈالے، ابرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ پھر اسفر سے کہنے لگا، آپ کا کیا کام یہاں پر؟ کیا آپ کی بیوی یہاں کام کرتی ہے جو آپ کچن میں آئے ہیں؟ اسفر تو بری طرح سے بوکھلا گیا، کہنے لگا، میں تو ملازموں کو چائے کہنے آیا تھا۔ اب شام کہنے لگا، میں دیکھ چکا ہوں آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس کھڑے ہونے کی؟ دیکھیے بھائی، میں آپ کی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں، آج تک میں نے کبھی آپ کی بیوی کو یا عمران بھائی کی بیوی کو آنگ اٹھا کر نہیں دیکھا، انہیں اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، لہٰذا میری بیوی پر اگر کسی نے غلط نظر ڈالی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ خبردار، جو میں نے آپ کو آئندہ ابرو کے آس پاس بھی دیکھا تھا۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، ورچی خانے میں عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا نہیں۔ بہت برے طریقے سے اب شام نے اسفر سے بات کی تھی۔ اسفر دو حیران رہ گیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ اب شام یوں بھی اس سے بات کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئے۔ اب شام ابرو سے کہنے لگا، اگر دوبارہ یہ شخص تمہیں کچھ بھی کہے تم بے شک اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ ابرو تو اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، پہلی بار لگا کہ واقعی کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اب شام کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب میری دو بڑی بھابھیاں برچی خانے کا رخ نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی، پانی تک اٹھا کر نہیں پیتی، تو تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ، تم بھی ملازمہ کو آرڈر دیا کرو جہاں برچی خانے میں کام نہیں کرو گے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تمہیں، میں نے اتنے کپڑے کس لیے لے کر دیے؟ جاؤ جا کر صاف ستھرے کپڑے پہنو، تیار ہو، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ ابرو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر نہا کر تیار ہوگی، اپنے بالوں پر کیچر لگانے لگی تو اب شام نے کیچر اتار کر پھینک دیا۔ پھر ابرو سے کہنے لگا، ایسے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اسے باہر لے کر گیا تھا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مینیو کارڈ ابرو کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگا، تم آرڈر کرو گی؟ ابرو کہنے لگی، میں نے کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، آپ نے جو منگوانا منگوا لیں۔ اب شام کہنے لگا، نہیں آج سب کچھ تم خود کرو گی۔ آرڈر ابرو نے نہیں دیا تھا، لیکن بہت جھجکتے ہوئے واپسی پر جب وہ گھر آئے تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اپنے کمرے میں آتی اب شام نے دروازہ بند کیا اور ابرو کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا، پھر اپنے حصار میں لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اب شام کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے بال، مائی گاڈ، مجھے اچھا خاصا تمہارا دیوانہ پن آ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لینے لگا، لیکن ابرو گھبرا رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ابرو پیچھے ہٹی، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں۔ اب شام کہنے لگا، کیوں نہ کروں، میرا تو آج فل موڈ ہے تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرنے کا، بیوی ہو تم میری، مجھے اچھی لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ
ساری حدیں کراس کرنے کا۔ آبرو کہنے لگی سب کچھ کرنے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پلیز مجھے اپنی محبت کا مزہ مت چکھائیں تو بہتر ہوگا، پھر جب آپ مجھے چھوڑیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ابھی بھی شام کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا، لیکن وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے قریب ہونے سے روک رہی تھی۔ اب شام کہنے لگا کون کمبخت تمہیں چھوڑنا چاہتا؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آبرو اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اسے اپنے ساتھ بیچ چکا تھا، پھر بے خودی سے اپنے ہونٹوں کو اس کے گلے پر رکھ لینے لگا، اسے گود میں بھر کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ آبرو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ واقعی وہ لڑکی اتنی خوش نصیب ہے یا پھر اب شام اس سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی اب شام کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو روک نہیں پائی۔ جس طرح سے وہ اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا وہ بھی اس میں کھونے لگی تھی۔ صبح کا سورج دونوں کے لیے خوشیاں لے کر ایک تھا۔ آبرو شرم کے مارے اب شام سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اسے سینے سے لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ بڑی آہستگی سے آبرو نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا تھا کہ اٹھ سکے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام کر کے اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کون سا جادو کر دیا تم نے آبرو؟ رات کا نشہ ابھی تک میرے دماغ سے اترا نہیں ہے۔ آبرو شرم کے مارے لال انار ہوئی تھی، دل میں ابھی بھی کہیں بھی یہی وہم تھا اب شام کی محبت وقتی محبت نہ ہو۔ یہ اب شام کے سینے میں ہاتھ رکھ کر انگلی سے اس کے سینے بالوں کو ہلانے لگی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اب شام کہنے لگا میرے دادا نے میرے لیے گہرے نیاب ڈھونڈا، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ اسے چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا، بڑی نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بعد میں جب وکیل صاحب آئے تو آپ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے نام کر جائے، لیکن اب شام کہنے لگا میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں سب کچھ اسی کے نام رہے اور ہمیشہ یہی مالکن ہے۔ یہ بات سن کر رضوانہ بیگم اور باقی گھر والوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا میرے دادا نے اگر سب کچھ اس کے نام کیا تو کچھ سوچ کر کیا ہے۔ وکیل صاحب مسکرائے تھے اور آبرو کے چہرے کی چمک انہیں بتا رہی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ مجھے وہ چلے گئے تو رضوانہ بیگم کہنے لگی یہ کیا کہا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا میں نے بالکل ٹھیک کہا، یہ میری بیوی اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے بھی اس سے محبت ہوگی ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی لیکن ہمیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، جب میرا بچہ ہوگا تو میں قانونی طور پر اور شرعی طور پر جو کچھ آپ کا تھا آپ کو دے دوں گا۔ ویسے بھی لندن میں میری اچھی جاب لگ چکی ہے، میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لندن لے جاؤں گا۔ یہ سن کر آبرو مطمئن سی ہو گئی تھی، کچھ مہینے بعد ہی وہ امید سے بھی ہوگی۔ اب شام کے ساتھ ساتھ سب گھر والوں نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک ان کا مقصد پیسہ ہی تھا۔ جیسے اب شام کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آرزو نے سب کچھ اپنی ساس کے حوالے کر دیا تھا، سب کچھ سسر کے نام کر دیا تھا، اور پھر اب شام اسے لندن لے گیا۔ اس کے جو وہاں جاب اچھی تھی تو پھر اس کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ 2 سال گزر گئے تھے ان کی شادی کو، لیکن اب شام کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو گود میں پکڑ لیتا، اسے پیار کرتا اور پھر کچن میں اپنے لیے کھانا بنا دیا، اپنی بیوی کو رخسار پر بوسہ دیتا۔ آبرو کہنے لگی آپ کے آتے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے نہانے تو دیں، پھر کہیں گے تم سے پسینے کی بو آتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اب تو یہ امرت کی خوشبو لگتی ہے، عادت ہو گئی ہے، پھر میرے لیے ہی تو تم پر پسینہ بھاری ہو، اچھا کھانا بناتی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار